آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ام فضل یہ خواب تو بڑا اچھا خواب ہے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ کو میرے جگر کا ٹکڑا امام حسین کی نعمت بیٹے سے جو ہے نا عطا فرمائے. امام حسین کی جو ہے نا حضور علیہ السلام نے خوشخبری دی یہاں پہ کہ اللہ میری بیٹی کو جناب امام حسین کی صورت میں ایک بیٹا نعمت عطا فرمائیں گے. جو فرماتی ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوئی نا اور پیدائش کے بعد میں ان کو کھلا رہی تھی اور کھلاتے کھلاتے حضور کی ذات بارگاہ میں تشریف لے کے آئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں گود میں دیا اور حضور مسکرا رہے ہیں. حضور مسکرا رہے ہیں. فرماتی میرا چہرہ ذرا حضور سے تھوڑا سا ہٹا اور تھوڑی دیر بعد میں نے جب دوبارہ حضور کو دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو میں نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کا نواسا عطا فرمایا ہے اور وہ بھی آپ نے خود ہی خوشی کا فرمایا ہوا ہے اور آپ رو رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی میرے پاس فرشتے حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا جو نواسا حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس کو مسلمانوں کا گروہ قتل کر دے گا. مسلمانوں کا گروہ قتل کرے گا. حضور فرما رہے ہیں فرماتے ہیں میں اس وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں کہ میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا. اور پھر خالی اتنا نہیں فرمایا بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی شہادت کی خبریں بھی پہلے عطا فرمائی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں 60ویں صدی سے 60ویں صدی سے پناہ مانگتا ہوں وہ امارتن اور فرماتے ہیں جو نوجوان لوگوں کی بادشاہت ہے اسے پناہ مانگتا ہوں. اور جو یزید تھا جو نوجوانی کے حکومت میں جو ہے نا سلطنت کے اوپر آیا تھا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تو یہ جوان تھا. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں 60ویں صدی ہجری سے پناہ مانگتا ہوں اور جو دور خلافت یعنی جو حکومت کے اوپر بادشاہ کے اوپر نوجوان لوگ بیٹھنے والے ان کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں. ابھی اگر اس حدیث کو لیا جائے اور اپنے دور میں دیکھا جائے اپنے دور کے حکمرانوں کو دیکھا جائے جہاں پہ مرد اور مرد ہماری حکمران ہوتے بنی بیٹھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کبھی حاکم نہیں بن سکتی. عورت کبھی حاکم نہیں بن سکتی. نوجوان حکمرانی کیسے کریں گے کیسے کریں گے. لیکن آپ سوچیں کہ آج 1400 سال گزر چکے ہیں لیکن یہ جو اتنی بد چیز تھی جو بری چیز تھی اور یہ جو نحوست تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دور پہلی صدی میں ہی واقع ہوتی ہے. آج تو درجانہ باتیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں پناہ مانگنی کس طریقے سے ہم اس کو دور تو نہیں کر سکتے لیکن پناہ ضرور مانگ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. ایسے لوگوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. اگر حمایت کرنے والے بنیں گے تو پھر جزیدی کردار میں آئیں گے لیکن اگر ان کے حمایت میں نہیں کھڑے ہوں گے آپ کیا کر سکتے ہیں. اگر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ ہر طرف یہ ظالم کھڑے ہیں تو بھائی کسی کا ساتھ نہ دو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے مبارک دور کے اندر جو گورنر تھی جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے اپنی دنیا سے وصال ہوا تو جو گورنر تھے وہ بھی یزید تھے. سارے لوگ مدینہ میں دیکھیں کوفہ میں دیکھیں بصرہ میں دیکھیں اس وقت سارے یزیدی تھے. تو کیا امام حسین نے یہ کہا تھا کہ چلو بھائی جو یزید ہے وہ تو دمشق میں بیٹھا ہوا ہے میں جو کوفہ کے اندر اس کی کر لیتا ہوں بیعت جو بصرہ میں بیٹھا ہے اس کی بیعت کر لیتا ہوں جو مدینہ میں بیٹھا ہے اس کی بیعت کر نہیں بلکہ آپ نے اپنے کردار سے یہ بات کو وعدہ کیا کہ جتنے بھی ظالم ہیں کسی کے بھی ساتھ اتنا بے شک اکیلے کھڑا ہونا پڑے. اور آپ اکیلے بھی تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں اکیلے تھے ساتھ کوئی نہیں تھا کھڑا لیکن کیا ہوا جتنے بھی ساتھ کھڑے تھے یزیدی آج کسی کا بھی نام نہیں ہے. امام حسین کی شان سب سے اعلیٰ ہے. امام حسین کی عظمتیں سب سے اعلیٰ ہیں. آپ کا ذکر سب سے اعلیٰ ہے. آپ کی عظمتیں سب سے اعلیٰ ہیں. یہ حسین ابن علی ہے کہ جس نے اپنی سیرت سے اپنے کردار سے اور واقع کربلا سے بتایا کہ تاریخ میں نام جو ہے وہ تلوے چاٹنے والوں کا نہیں لکھا جاتا بلکہ تاریخ میں نام ان کا لکھا جاتا ہے جو کلمہ حق بلند کر کے کھڑے رہتے ہیں. کلمہ حق بلند کر کے. اور آج میں جب اس چیز سوچتا ہوں نا کہ امام حسین کی جرت امام حسین کی بہادری کہ جن کے خون میں شیر خدا کا خون تھا لطف لیجیے شیر خدا کا خون تھا. اللہ اکبر. اسد اللہ اللہ کا شیر ہے جناب علی المرتضیٰ کی میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے خون بدو
رکھیے گا. ہم کبھی سید الشہداء امام حسین اور آپ کے رفقا کی مظلومیت بیان نہیں کرتے, آپ کا غم بیان نہیں کرتے, بلکہ آپ کی جرت اور آپ کی بہادری کو بیان کرتے ہیں. آپ کا ان جزیدیوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا اور اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کے لیے پیش کرنا, ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان ہوئی ہے, آپ ایک دفعہ دعا کرتے, اگر ایک دفعہ بھی دعا کرتے اللہ کریم آپ کو سرخری ضرور عطا فرماتا. بلکہ اس واقعے کے دوران ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے معاذ اللہ اس سے گفتگو امام حسین رضی اللہ عنہ کو ٹھیس پہنچی. ایک شخص تھا بدکار ظالم, وہ کہتا تھا آپ نے نا اپنے خیمے کے ارد گرد خندق کھودی, اس خندق میں آگ لگوائی تھی تاکہ جو ظالم ہے وہ ہمارے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچائے. ایک شخص یزیدی فوج کا تھا, وہ کہنے لگا اے حسین ابن علی, تو نے اگلی آگ یعنی جہنم کی آگ سے پہلے ہی ادھر آگ لگا دی ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. امام حسین رضی اللہ عنہ تڑپے, آپ نے کہا اے مالک مولا, اس سخت کا حال اس جہنم کی آگ میں جانے سے پہلے دنیا کی آگ میں برا کر. اتنی دعا کی تھی, اللہ نے فوراً دعا قبول فرمائی. اور وہ شخص جو تھا وہ گھوڑے پہ سوار تھا. امام علی مقام کی دعا کی برکت یہ ہوئی کہ وہ گھوڑا دوڑا اور دوڑتے اس کا پاؤں پھسلا. جو اس کے اوپر سوار تھا, جس نے یہ کہا تھا کہ آپ نے آگ لگائی ہے معاذ اللہ, وہ جا کے خیمے کے جو ارد گرد خندق کی آگ میں جا کے گرا اور لوگوں کے سامنے جھلس جھلس کے واصلے جنت ہو. یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی دعا کی برکت ہے. ہم یہ کیسے کہیں کہ آپ جو ہیں کہ پانی کو ترس رہے نہیں, بلکہ وہ کہا گیا نا طاقت ہوندیا زور نہیں لایا, بیٹھے مانے لگائے. طاقت بہت تھی, طاقت بہت تھی, لیکن کیا تھی, اللہ کی رضا تھی. جس حال میں خدا رکھے وہی حال اچھا ہے. جس حال میں خدا, آپ نے اللہ کے حال اللہ کی رضا کے لیے اپنے اللہ کے سامنے یہ نہیں کہا مالک مولا یہ کرتے, بلکہ تو پتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تھیں. اور بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آپ مدینہ سے روانہ ہونے لگے, حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, جناب جابر اور دیگر صحابہ نے آپ کو روکا. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام نے حضور سے یہ احادیث سنی ہوئی تھی کہ آپ کو شہید کیا جائے گا. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ رکے. وہ کوفے کا جو دغا تھا, کوفے میں جو فریب کاری تھی, جو خطوط لکھے تھے, لیکن انہیں کوفے نے بعد میں نزدیکی فوج کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ معاذ ظلم کے پہاڑ کرائے. تم سے لبے حسین کو میں جو پانی کو ترسے حسین, میں جو کہوں تو بے ادب, پانی کو ترسے حسین میں جو کہوں تو بے ادب. نم سے لبے حسین کو ترسا تھا آب ریت پر. نم سے یعنی کہ امام حسین کے مبارک جو ہونٹ ہیں, ان کو مبارک ہونٹوں کو جو ہے نا چوسنے کے لیے, ان کو مس کرنے کے لیے, بلکہ خود پانی ریت کے اوپر ترستا رہا تھا. لیکن یہ تو امام حسین خود ہی پانی کو ضرور نہیں کر رہا. نم سے لبے حسین کو ترسا تھا آب ریت پر. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت کی خبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عطا فرمائی. اور وہ جرت اور بہادری میں بات کر رہا تھا, اگر وہ دیکھنی ہے, اور ہم تو وہاں موجود نہیں تھے, صرف ذکر سنتے ہیں تو ہمارے اندر اتنی ولولہ انگیز, رکت انگیز اور اتنی شجاعت اور بہادری پیدا ہو جاتی ہے. جہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگ یہ خواہش کر رہے تھے کاش ہم وہاں موجود ہوتے. لیکن میں کہتا ہوں اگر کسی نے حسین ابن علی کے جرت, بہادری, شجاعت کا کروڑواں حصہ دیکھنا ہو 14ویں صدی کے اندر, وہ جا کے حسین کے خادم امام جناب بابا خادم حسین رضوی کو دیکھے, خادم رضوی کو دیکھے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. قربان جائے ان کی ہستی کے اوپر, اس شخصیت کے اوپر کہ نام لیا جائے رضوی بابے کا, خیال جاتا ہے جناب مصطفیٰ کی ذات کے اوپر. خیال جاتا ہے انسان کی اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, اور جس کی پہچان ہی تاجدار ختم نبوت کے نعرے سے ہو جائے, جس کی پہچان ہی تاجدار ختم نبوت کے نعرے سے ہو جائے, لوگ اس کو حسین کا خادم, خادم حسین رضوی کہا کرتے ہیں. اور آپ کی بہادری, آپ کی جرت کا آپ لوگوں نے بھی دیکھا, اندازہ کیا کہ جس کی ایک تقریر سے پورا یورپ کام اٹھتا ہے. پورا یورپ کہتا ہے یار یہ بندہ کیا ہے, یہ بیٹھا کرسی کے اوپر ہے, لیکن اس کی بولتی اس طرح کی ہے کہ ہمارے اندر جب پیشاب نکل جاتے ہیں. میں کہتا ہوں خادم حسین کی بولتی کا عالم یہ تھا کہ پورا یورپ لڑ اٹھا ہے. تو سوچی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو حیدر کرار کا خون جوش مارا تھا, انہوں نے حسین کے لشکر کے اندر یزید کو کیا حال کیا, یزید کو کیا حال کیا. بلکہ فرمایا گیا کہ
مسلم بن عقیل جو امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے جن کو آپ نے کوفہ پہلے روانہ کیا تھا. امام حسین نے جانے سے پہلے کوفہ روانہ کیا تھا نا, تو بڑے معاملات ہوئے. جس گھر میں آپ نے ٹھہراؤ کیا ہانی بن عروہ کا گھر تھا, تو اس کے بعد ایک اور شخص تھا اس کے گھر ٹھہراؤ کیا, تو اس کا بیٹا بڑا بدبخت تھا محمد بن اشرف. وہ عبید اللہ بن زیاد جو گورنر تھا کوفہ اور بصرہ کا, اس کا چیلا تھا. اس نے جا کے یہ خبر دی کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں ہے. تو اس عبید اللہ بن زیاد نے نا فوج کا لشکر بھیجا. تو جناب مسلم بن عقیل اکیلے تھے اس وقت اور فوجوں کا لشکر تھا. آپ نے جب دیکھا نا کہ اس وقت اب یہ لوگ حملہ کر رہے ہیں, تو مسلم بن عقیل نے تلوار نکالی. تلوار نکالنے کے بعد قتل کری جا رہے ہیں. جب دیکھا نا یزیدیوں نے کہ اتھے تھے خون علی جوش مارے ہیں, اتھے لگے رہے تھے اسی مک جانا, انہوں نے کو نہیں مکنا. تو کہنے لگے اے مسلم بن عقیل ٹھہریے, رک جائیے, ہم تو آپ سے جنگ کرنے کے لیے آئے نہیں. ہم تو آپ سے جنگ کرنے کے لیے, ابھی ایک اکیلا حسین ابن علی کے گھرانے کا شیر کھڑا ہے مسلم بن عقیل. لیکن اس کی جرت اور بہادری کا عالم کیا ہے کہ وہ لوگ خود گھٹنے ٹیک کے سامنے آگے کہتے ہیں اے مسلم بن عقیل ہم تو جنگ کر ہی نہیں رہے, ہم نے جنگ نہیں کرنی, ہمارا مقصد جنگ نہیں ہے, ہم تو آپ سے صلح کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں. تو سوچیں وہ مسلم بن عقیل ایک شخص تھا جن کو دغے کے ساتھ انہوں نے بھی شہید کیا, لیکن ان کی طاقت جرت بہادری کیا تھی, قتل کر ہی جا رہے ہیں. تو سوچیں امام حسین کی جرت بہادری کا عالم کیا ہوگا, امام حسین کی جرت اور بہادری کا عالم کیا ہوگا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شہادت کی خبر بھی پہلے تھا فرما دی. آپ نے جناب جو ہے نا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو ایک مٹی دی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مٹی دی اور ڈبی میں پیک کر کے دی اور فرمایا اے ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرے نواسے حسین ابن علی کو کربلا میں شہید کر دیا. آپ نے آپ کی شہادت کی خبر بھی پہلے تھا فرما دی. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا مقام جتنا ذکر خیر اس شہادت کو ملا ہے, اللہ نے کسی اور شہادت کو بھی عطا نہیں فرمایا. اللہ نے کسی اور شہادت کو بھی عطا نہیں فرمایا. تو یہ حسین ابن علی کی ذات مبارکہ تھی کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن حضور نبی اللہ یا رسول اللہ